بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر کی وجہ سے پاک بھارت جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس کی بنا پر عالمی سربراہوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں میں پہل نہ کرنے کی پالیسی پر نظر ثانی کے بھارتی اعلان سے پریشانی خوف میں ڈھل گئی ہے، کیونکہ دو ایٹمی طاقتوں کے ٹکراؤ سے دونوں ممالک کے ساتھ ہمسایہ ممالک بھی تباہی کا یقینی شکار ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار جوہری ملکوں میں بات چیت کا ماحول بنانے کے لیے بھاگ دوڑ جاری ہے، لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی۔ دونوں ہی اپنے اپنے موقف پر سختی سے ڈٹے ہیں، کیونکہ نریندر مودی جیسا انتہا پسند کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے پر تیار نہیں، جس کی بنا پر پاکستان کی حکومت بات چیت پر آمادہ نہیں، کیونکہ مستقبل میں بھی خطے کے حالات میں بہتری کا امکان نظر نہیں آ رہا، جسے مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان سیاسی نقصان اٹھانے کو تیار نہیں، بلکہ رویہ سخت تر کر رہے ہیں، لیکن غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی بجائے امن پسند ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، مگر فاشسٹ بی جے پی کی قیادت سے دنیا کو حماقت کا اندیشہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان اور مودی سے بات کی ہے اور دونوں متحارب ملکوں میں ثالثی کرانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کچھ عرب ممالک بھی اثر و رسوخ سے تناؤ میں کمی لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی رابطے کیے ہیں، مگر ساری بھاگ دوڑ کا کوئی نتیجہ برآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو رویے میں لچک پیدا کرنے کا مشورہ تو دیا جا رہا ہے، لیکن ہندوستان کی چین کے سوا کوئی ملک کھل کر مذمت کرنے پر تیار نہیں۔ سلامتی کونسل کے بند کمرے میں ہونے والے اجلاس کے بعد اسی لیے کوئی مشترکہ موقف اپنانے سے گریز کیا گیا، مگر اجلاس سے پاکستان کو اتنی کامیابی بہرحال مل گئی ہے کہ 50 برس کے بعد بڑی طاقتوں نے کشمیر کی الارمنگ صورتحال پر غور و خوض کیا ہے۔ چین نے کشمیر کے بارے میں ہندوستانی اقدام کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے اپنی سلامتی کے لیے بھی خطرے سے تعبیر کیا ہے، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ چین بھارت تجارت پر کوئی فرق نہیں پڑا، جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ملکوں کے تعلقات مفادات کے تابع ہوتے ہیں۔ کسی کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی خاطر اپنا نقصان کرے گا۔ عرب ممالک کا ساتھ دیتے وقت پاکستان نے کبھی کنجوسی سے کام نہیں لیا، جس کی بنا پر عرب ملکوں سے زیادہ اسرائیل اب پاکستان کو اپنا دشمن تصور کرنے لگا ہے۔ وہ اب بھارت کو فوجی لحاظ سے مضبوط بنانے، تربیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مشترکہ اسلحہ تیار کرنے کے علاوہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے افرادی قوت بھی فراہم کرنے لگا ہے، مگر جن مسلم ممالک کی خاطر پاکستان نے اسرائیل سے پنگا لیا تھا، وہ عرب ممالک اب یا تو غیر جانبدار ہیں یا کچھ بھارتی اقدام کی مذمت کرنے کی بجائے کشمیر کو ان کا اندرونی مسئلہ قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ بعض عرب ممالک نے بھارت میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ سعودی قیادت کو مقتول صحافی جمال کے قتل سے پڑنے والے عالمی دباؤ سے نکالنے میں اسرائیل نے تعاون کیا، جس پر ریاض کے حکمران تل ابیب کی قیادت کی منشا کے خلاف چلنے سے ہچکچاتے ہیں، جبکہ امارات نے لگی لپٹی رکھے بغیر جارے بھارت کے اقدامات کو جائز اور مناسب قرار دے دیا ہے، جبکہ ایران تو بھارت کا ویسے ہی اتحادی ہے۔ اس لیے شاہ محمود قریشی کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے اپنے مفادات ہیں، ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی۔ یہ حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ پاکستان کو دنیا کی پسند اور ناپسند کے مطابق چلنے کی بجائے فیصلہ کرتے ہوئے اپنی بقا اور سلامتی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے اور اسے پاکستان کی طرف سے اتنے سخت رویے کی توقع نہیں تھی۔ حالانکہ سب سے بڑی نظر رکھنے والی بات یہ تھی کہ فوج اور حکومت میں مثالی ہم آہنگی ہے، اسی لیے پاکستان نے سفارتکاری میں جلدی دکھائی اور ہر حربہ اختیار کرنے کا اعلان کر کے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ حالانکہ خراب معیشت کی بنا پر توقع یہی تھی کہ پاکستان رسمی مذمت تک محدود رہے گا، مگر پاکستان کی اپنائی گئی پالیسی سے دنیا حیران ہو کر رہ گئی ہے۔
دنیا کو بخوبی معلوم ہے کہ مضبوط پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسی لیے سبھی پاکستان کو رویے میں نرمی لانے کے قائل کر رہے ہیں، مگر فوج اور حکومت کے ایک پیج پر ہونے کی بنا پر کسی کی توقع پوری نہیں ہو رہی۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کی خبروں سے اقوام عالم کو امید بندھی تھی کہ ان کے سبکدوش ہونے سے شاید پاکستان کے موقف میں نرمی آ جائے، لیکن عمران خان حکومت نے 3 برس مزید عسکری کمان جاری رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس سے دنیا کے تمام اندازوں اور امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن سے دنیا کو یہ پیغام ملا ہے کہ پاکستان کو کشمیر پر کسی مصلحت پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں فوج نے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے اور ہر حد تک جانے کا اعلان کر رکھا ہے، اسی لیے 3 سال کے لیے مزید کمان ملنے سے سبھی کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ مستقبل میں بھی پاکستان کے سخت موقف میں نرمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس اقدام کو عمران خان حکومت کی مضبوطی اور اپوزیشن کی مزید کمزوری تصور کرتے ہیں، کیونکہ احتساب کے عمل میں کسی سے نرمی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ سرحدوں کی صورتحال کی بنا پر سب کو توقع تھی کہ دباؤ کی وجہ سے حکومت احتساب پر مصلحت کرنے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ سرحدوں پر تمام دباؤ کے باوجود بدستور شکنجہ سخت ہے۔ اسی لیے عالمی اقوام کی خواہشوں کی منشا پر اپوزیشن بھی چلنے لگی ہے، مگر عمران خان کا یہ استدلال مبنی بر حقیقت ہے کہ حالات کی وجہ سے کمانڈر تبدیل کرنا مناسب نہیں، اسی لیے سب کو عسکری سربراہ کی دوبارہ تقرری سے یہ پیغام گیا ہے کہ کشمیر کے لیے پاکستان ہر حد تک جا سکتا ہے۔ اگر بھارت ایٹمی ہتھیاروں میں پہل نہ کرنے کی پالیسی پر نظر ثانی کر سکتا ہے تو پاکستان حالات کے مطابق اقدامات کیوں نہیں کر سکتا؟ قمر جاوید باجوہ کی تقرری کشمیر پر پاکستان کے روایتی موقف پر کاربند رہنے کی عکاس ہے۔